ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته. وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. بھائی اور دوستو، یہ مبارک مجلس ہے اور مبارک سرزمین ہے مدرسہ عربیہ کافیۃ العلوم، جس کی نسبت بڑے بڑے بزرگوں کی طرف ہے اور برسوں سے یہ ادارہ یہاں پر قائم ہے. اور اس وقت اس کی صدر پرستی جناب طلعت صاحب فرما رہے ہیں اور اس کا اہتمام کے فرائض جناب مولانا مفتی شبیر احمد صاحب انجام دے رہے ہیں. مولانا اظہر صاحب کی شکل میں اس ادارے کو ایک متحرک انسان مل گیا ہے. یہ مدرسہ ہے اور یہاں پر ابھی جو نمونے پیش کیے گئے ہیں آپ نے ان نمونوں میں جھلک دیکھی ہوگی. یہاں کا نصاب تعلیم ایک جامع نصاب تعلیم ہے اور دین و دنیا دونوں نظام کو لیے ہوئے ہیں. جو ہمارے سامنے بچوں نے تقریریں پیش کی ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہاں پر جو تعلیم ہو رہی ہے قرآن کی بھی تعلیم ہے، حفظ قرآن کی بھی تعلیم ہے اور یہاں پر ہندی، انگریزی اور حساب دیگر علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں. اور دراصل جو ہے ہمارے مدرسوں کو اسی نظام کے تحت جو ہے چلنا چاہیے اور کام ہونا چاہیے. بھائیو اور دوستو، میں نے اس موقع پر جو ہے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. بھائی اور دوستو، یہ اللہ کا خطاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے تمام مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، ہر امتی کے لیے، ہر صاحب ایمان کے لیے. یہ اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام بہت عبرت کو لیے ہوئے ہے، بہت سبق کو لیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر جو ہے تم ہماری نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے اور اے لوگوں اگر تم جو ہے ہمارا احسان مانو گے، اے لوگوں اگر تم ہمارے دین کی قدر کرو گے، اے لوگوں ہمارے نعمت کی تم قدر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم اپنی نعمتوں کو بڑھاتے رہیں گے اور اضافہ کرتے رہیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اگر تم نے نعمتوں کی طرف جو ہے رخ نہیں کیا، دلچسپی نہیں لی، توجہ نہیں کی اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں ان عذابی لشدید، میں سخت جو ہے تم کو عذاب دوں گا، جو ہے میرا عذاب بہت دردناک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی ان یکرہ ان یعود الى الکفر
حتى أن يكره أن يقذف في النار لا يؤمن أحدكم حتى يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر ایسا ایمان قوی اس کے دل کے اندر نہ سرایت کر جائے اور اس کا ایمان اتنا قوی نہ ہو جائے، وہ اتنا جو ہے اس کا ایمان طاقتور نہ ہو جائے کہ وہ جو ہے کفر کی طرف لوٹنے کے بارے میں سوچ نہ کر سکے، اور کفر کے بارے میں اگر اس سے کہا جائے کہ جو ہے کفر کے راستے کو اختیار کر لو اور جو ہے کفر کے طریقے کو اختیار کر لو، کیا حرج ہے کفر کے رسم و رواج کو، کفر کے طور طریقوں کو اختیار کر لو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو اتنی جو ہے وہاں سے نفرت ہو اس سے، اور اتنا بھاگے جو ہے ایسی باتوں سے کہ جس طرح سے آدمی جو ہے اگر ان کو آگ میں ڈالا جائے اور آگ کی طرف بلایا جائے تو جس طرح سے آگ سے اس انسان کو نفرت ہوتی ہے، اس سے زیادہ جو ہے کہیں اس کو نفرت اس سے ہونا چاہیے کہ کہیں وہ کفر میں مبتلا نہ ہو جائے اور کفر کے کسی عمل میں مبتلا نہ ہو جائے، کفر کے کسی عقیدے میں نہ مبتلا ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، وہ احسان ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہم کو کسی اور قسم میں پیدا کر دیتا، کوئی اور مخلوق بنا دیتا، جانور بنا دیتا، اور جو ہے چرند پرند جو ہے بنا دیتا، مٹی بنا دیتا، کچھ اور بنا دیتا، کہیں ہماری خلقت ہم کسی اور مخلوق کی شکل میں ہماری پیدائش ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت عطا فرمائی۔ صحت بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر جو ہے جسم کے اندر کوئی بیماری آ جائے، سر میں درد پیدا ہو جائے، بدن میں درد پیدا ہو جائے، تو آدمی کا جو ہے کوئی چین نہیں ملتا ہے، اور آدمی کو بخار آ جائے، آدمی کو کوئی تکلیف آ جائے، اور جو ہے آدمی کو کوئی روگ لگ جائے تو اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ کھانا بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ہیں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، جسم کے اندر صحت ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ دوسری نعمت کیا ہے؟ والفراغ، اور جو ہے فرصت، انسان کو فرصت ملی ہے، عبادت کرنے کی فرصت انسان کو ملی ہے، کام کرنے کی فرصت ملی ہے۔ ایسی مشغولیت انسان کو اگر لاحق ہو گئی کہ وہ جو ہے عبادت بھی نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کا نام بھی نہیں لے پا رہا ہے، اور کہتا ہے کہ بہت بزی ہیں، بہت مشغول ہیں، یہ ایسی مشغولیت جو ہے جو انسان کو جو ہے اللہ کی عبادت سے مشغول کر دے، فرمایا کہ جو ہے یہ جو ہے ایسی مشغولیت یہ عذاب ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرصت دے دی ہے، ورنہ آدمی بہت سے ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہاں بھی اس کو چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، اور اس وقت ہر وقت وہ پریشان ہے، روزی روٹی کی تلاش میں وہ پریشان ہے، اور جو ہے اور دنیا بھی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی ہم کو قدر کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اور ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر کے انسان بننا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، اور صحت اور فرصت یہ نعمت یہ بھی ہے، لیکن ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر کے وہ نعمت ایمان ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان
اس کے رسول پر ایمان، اور یہ ایمان وہ ایمان ہے جو انسان کی دنیا کو بدل دیتا ہے، انسان کی حالت کو بدل دیتا ہے، انسان ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہو جاتا ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ ایمان، اس کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق دماغ سے ہے۔ یہ اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اور جو ہے آخرت کے دن پر ایمان، اور جو ہے موت پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور دوبارہ سوال کیا جائے گا۔ اللہ پر یقین، اللہ کو سے محبت ہونی چاہیے، اور اللہ کی عظمت پر ایمان، اللہ کی قدرت پر ایمان، اللہ کی خلاقیت پر ایمان، اللہ کی رزاقیت پر ایمان، اللہ کے حاجت روا ہونے پر ایمان، اللہ کے مشکل کشا ہونے پر ایمان۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہیے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں، سب اللہ کی ضرورت مند ہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کی عبادت کی ضرورت ہے، نہ کسی کی طاقت کی ضرورت، نہ کسی کی قوت کی ضرورت۔ اس کے اشارے پر یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اس کی طاقت یہ ہے کہ کن فیکون، وہ کہتا ہے، اس کا یہ کلمہ ہے، اس کا آرڈر ہے، جس کے بارے میں وہ کہہ دیں کہ ہو جائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق عاجز ہے، کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے، جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ جتنا تم کو مال دینا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ جتنا تم کو نفع دینا چاہیں گے، اتنا ہی تم کو نفع ملے گا، اتنا ہی مال ملے گا۔ اللہ کے تقدیر میں، صحیفے میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تمہاری تقدیر کے اندر، اور اس صحیفے کے اندر جو تمہاری تقدیر میں لکھا گیا ہے، وہی جو ہے تم کو ملنے والی چیز ملنے والی ہے، وہی اللہ کی ذات ہے، نفع پہنچانے والی، نقصان پہنچانے والی۔ اللہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے کبھی اپنے جیب پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے مال پر بھروسہ کرتا ہے، بندہ جو ہے کبھی اپنی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے، بندہ جو ہے اپنی پارٹی پر بھروسہ کرتا ہے، بندہ جو ہے منسٹری پر بھروسہ کرتا ہے، بندہ حکومت پر بھروسہ کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور ٹھوکریں کھا کر کے جب وہ ساری دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے میرے در کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے باری الہ، تیرے سوا جو ہے کوئی حاجت روا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مشکل نہیں ہے۔ در در سے جو ہے ٹھوکریں کھا کھا کر کے جو ہے بندہ آخر میں میرے ہی طرف جو ہے پلٹ کر کے آتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، میری طرف متوجہ ہوتا ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ہے مجھ سے مانگتا ہے، اور جو ہے میرا بن کے رہتا ہے، اور جو ہے مجھے اپنا بنا لیتا ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس کو میں اپنا بنا لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں منتخب فرما لیتے ہیں اپنی رسالت کے لیے، نبوت کے لیے۔ یہ نبوت، یہ رسالت، یہ کسبی نہیں ہے، یہ کسی پیسے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، اور کسی اور طریقے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کا عطیہ ہے جو انبیاء کرام کو ملتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تم مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہو، اے لوگو تم تجارت میں لگے ہوئے ہو، اے لوگو تم کاشتکاری میں لگے ہوئے ہو، اے لوگو تم ملازمت کے کام میں لگے ہوئے ہو، تمہارے کام ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری دوڑ دھوپ، تمہاری محنت اور تمہاری کوششیں مختلف راستوں میں ہو رہی ہیں، لیکن تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی نام ہے اس بات کا کہ اللہ کے احکام کو جو مانتا ہے، اللہ کے حکموں پر جو عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرتا ہے،
اور جن کاموں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس سے وہ بچتا ہے۔ تقوی نام ہے اطاعت کا، تقوی نام ہے فرما برداری کا، تقوی نام ہے اللہ کے راستے پر چلنے کا، تقوی نام ہے نماز کا، تقوی نام ہے روزے کا، تقوی نام ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، تقوی نام ہے قرآن کی تلاوت کرنے کا، تقوی نام ہے اللہ کے ذکر کا، تقوی نام ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا، تقوی نام ہے اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا۔ جو اللہ کے راستے کو اختیار کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تمہاری زندگیاں گزر رہی ہیں، تمہارے دن رات گزر رہے ہیں، تمہارے اوقات گزر رہے ہیں، تمہاری عمریں گزر رہی ہیں، تم بچپنا سے جو ہے جوانی کی شکل میں آئے اور تم جوانی سے بڑھاپے کی طرف جا رہے ہو اور تمہاری عمریں گزر رہی ہیں، مختلف کاموں میں گزر رہی ہیں۔ اے لوگوں غور کرو کہ تم کون سا کام کر رہے ہو۔ اے لوگوں تو اپنے کام کی طرف تو ذرا سے دھیان کرو، توجہ کرو، اپنے حالات کی توجہ کرو، اپنی زندگی کی طرف توجہ کرو، اپنے دن اور رات کے آپ کے کیا معمولات ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ دن اور رات کے معمولات میں آپ کتنا اللہ کو حق دے رہے ہیں اور کتنا جو ہے آپ اپنے کاروبار کو ٹائم دے رہے ہیں، کتنا آپ اللہ کے لیے وقت دے رہے ہیں، کتنا وقت آپ اپنے بچوں کے لیے دے رہے ہیں، آپ کتنا وقت جو ہے اللہ کے لیے دے رہے ہیں، کتنا وقت جو ہے آپ مال کمانے میں اور دنیا کے کمانے میں لگے ہوئے ہیں، آپ اپنی دکان کو کتنا وقت دیتے ہیں، آپ اللہ کو کتنا وقت دیتے ہیں، اس کی عبادت کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ اے لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالی رہے اور موت کو یاد کرو، کثرت سے موت کو یاد کرو، اور اس کے بعد حاسبو قبل ان تحاسبو، اے لوگوں اپنے معمولات کا جو ہے محاسبہ کرو، حساب کرو، اپنے دن رات کا حساب کرو، اپنے کاموں کو جائزہ لو، اپنی زندگیوں کو جائزہ لو کہ لوگوں تمہاری زندگی کہاں گزر رہی ہے اور کتنے اوقات جو ہے دنیا کے راستے میں گزر رہے ہیں، جائزہ لے لو۔ رات میں سونے سے پہلے جو ہے پورے دن کا جو ہے جائزہ لے لو کہ آج میں اعمال کا جائزہ لے لو۔ اپنے جو یہ دو فرشتے ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لگا دیے ہیں اور جو ہمارے اعمال کو فرشتے لکھتے ہیں، نیک عمل کو ایک فرشتہ لکھتا ہے، ہم اس کا خود جائزہ لے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں اپنی زندگی کا جائزہ لیتا رہو، یہ زندگی کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگوں یہ زندگی تو دھوکے کا جو ہے ایک دھوکے کا سامان ہے، یہ زندگی کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ فلاں نوجوان تھا جو ہے اور اچانک جو ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہی اے لوگوں یہ زندگی اور یہ صحت جو ہے سب یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ جو ہے فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے، یہ زندگی جو ہے چند سالوں کی زندگی ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، یہ صحت جو ہے چند دنوں کی صحت ہے اور جو ہے چند ایام کی جو ہے یہ صحت ہے، یہ فرصت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاسبو، اے لوگوں جائزہ لیتے رہو، محاسبہ کرو۔ یہاں جو ہے جو بیان ہوتا ہے، جو تقریریں ہوتی ہیں، اس کی روشنی میں ہم اپنے اعمال کو دیکھیں۔ آپ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رسول اللہ کی جو تعلیمات آپ کو سنائی جاتی ہیں، آپ کی حدیثیں سنائی جاتی ہیں، آپ جو ہے دیکھیے جائزہ لیجئے کہ آپ کس اسٹیج پر ہیں، آپ کس پوزیشن پہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جو اللہ کے راستے میں دے، اپنی جان کو دے، اپنے مال کو دے، اپنے ٹائم کو دے، اپنے وقت کو دے۔ بہت سے لوگوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، جلسے میں آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، مولانا کی تقریر سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، نعت سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بچوں کے پروگرام کو دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ فرماتے ہیں جو ٹائم دے، جو مال دے، دین کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز پیش کرے اور اس کے بعد تقوی اختیار کرے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے، جن چیزوں نے اس کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کے لیے کا حکم دیا ہے ان کو کرے، اور جن باتوں سے اللہ
اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے اس سے بچے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اللہ نے فرمایا کہ جو اسلام کی ایک ایک بات کی جو ہے تصدیق کرے، ایک ایک بات پر ایمان لے آئے، اسلام کی ایک ایک چیز پر ایمان لے آئے، پھر اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے جنت کے راستہ کو کھول دیں گے اور جنت کے راستے پر چلنا آسان کریں گے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہاتھ پکڑ کر کے چلانے کا نظام نہیں ہے. آپ بیٹھے رہیں، آپ پکڑے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے دے. بیٹھ کر کے جنت ملنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کی، مکے سے ہجرت کی اور ہجرت کے راستے میں جو دشواریوں کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، ضرورت پڑی تو اولاد کو چھوڑ دیا، ضرورت پڑی تو بیوی کو بھی چھوڑ دیا اور مکے سے جا کے مدینہ پہنچے اور ہجرت کی ہے. جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے اور ہجرت کے راستے کی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، مشرکین کے خلاف جہاد کیا ہے، اللہ کے راستے میں مشقت کو برداشت کیا ہے، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں. یہاں پر جو ہے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کے اور گھر میں بیٹھ کر کے اور سستی اور بیکاری کے ساتھ اور بے عملی کے ساتھ اور کوتاہیوں کے ساتھ اور دین سے غافل رہ کر کے جو ہے اللہ کی رحمت کے امیدوار انسان نہیں ہو سکتا ہے. یہ زندگی اسلام کا تعلق عمل سے ہے، اسلام کا تعلق عبادت سے ہے، اسلام کا تعلق کرنے سے ہے، اسلام کا تعلق دین کی، اسلام کی باتوں کے ماننے اور اس پر یقین کرنے سے ہے. گھر بیٹھے جو ہے اس کامیابی ملنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جو اللہ کے راستے میں دیا اور جس نے جو ہے پرہیزگاری کو، تقوی کو اختیار کیا اور شریعت کے راستے کو اختیار کیا اور جو ہے شریعت پر ایمان لے آیا اور یقین کیا، اور تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم جو ہے اس کے لیے نماز پڑھنا آسان کریں گے، اس کے لیے جلسوں میں آنا آسان کر دیں گے، اس کے لیے نیک کا کام کرنا ہم آسان کریں گے. آپ نیکی کی طرف لپکیں گے تو نیکی آپ کی طرف آئے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر ایک بالش جو ہے میری طرف چلتا ہے اور میری طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک گز جو ہے اس کی طرف بڑھتا ہوں. علماء کے پاس جاتا ہے، علماء کے پاس بیٹھنے لگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں دوڑ کر کے اس کی طرف جاتا ہوں، میں لپک کر کے اس کی طرف جاتا ہوں. میرے بھائیوں، تو اللہ کی طرف ہم جھکیں اور اللہ کی طرف بڑھیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلْ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ بَخِلْ، جو ہے بخل کیا، اللہ کے راستے میں اگر پیسے کی ضرورت پڑی تو خرچ نہیں کیا، ٹائم کی ضرورت پڑی تو ٹائم نہیں دیا، وقت نہیں دیا اور اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف جو ہے جھکا نہیں. وَاسْتَغْنَى، اور اکڑتا رہا، بے نیازی اختیار کیا کہ ہم کو ضرورت نہیں، ابھی تو ہم نوجوان ہیں اور ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے، بوڑھے ہوں گے تو نماز پڑھیں گے، بوڑھے ہوں گے تو عبادت کریں گے، بوڑھے ہوں گے تو دین کے راستے کو اختیار کریں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ طریقہ اختیار کرے گا، جو استغنا کرے گا، دین سے بے نیازی اختیار کرے گا، جو دین کی طرف لپکے گا نہیں، مؤذن کی اذان پر جو لبیک نہیں کہے گا، جو مسجد کے اندر قدم نہیں رکھے گا، قرآن کے حلقے میں نہیں بیٹھے گا، جو دین کو سیکھے گا نہیں، جو دین کی طرف لپکے گا نہیں، وہ استغنا کرے گا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جو ہے اللہ کے دین اور شریعت کا جو مذاق اڑائے گا اور جھٹلائے گا تو اللہ فرماتے ہیں فَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو جہنم کے راستہ جو ہے اس کے لیے کھول دیں گے. جہنم کے راستے پر جو ہے اس کے لیے چلنا آسان کر دیں گے. یہ دین، اس دین کا تعلق جد و جہد سے ہے،
اس دین کا تعلق محنت سے ہے، اس دین کا تعلق قربانی سے ہے۔ کتنی قربانیاں دی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود جو ہے کتنی قربانی دی اس خاطر، اس دین کی خاطر۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں تکلیفیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی۔ مکے والوں نے آپ پر حالات، آپ کا جو ہے مکے میں رہنا مشکل کر دیا، مکے میں جینا مشکل کر دیا، نماز پڑھنا مشکل کر دیا، اسلام کا نام لینا مشکل کر دیا۔ 13 سال تک اللہ کے نبی تکلیف برداشت کرتے رہے اور دین کی طرف بلاتے رہے اور دین کا نام لیتے رہے اور جو ہے اللہ کا نام لیتے رہے اور اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے مکہ مکرمہ میں بھی جب ظالموں نے رہنے نہیں دیا سکون کے ساتھ آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو، تو آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اب ہجرت کر کے مدینے والے آئے اور مدینے والوں نے پیشکش کی کہ اے یا رسول اللہ، یہاں مکہ میں رہنا آپ کا مشکل کر دیا ہے، مکے میں جینا آپ کا مشکل کر دیا ہے، آپ آئیے ہمارے شہر آئیے اور مدینے آئیے، ہم جو ہے آپ کو اپنا شہر آپ کو دے دیں گے، ہم اپنا گھر آپ کو پیش کر دیں گے، اپنا مال آپ کو پیش کریں گے، آپ کے اصحاب کو پیش کریں گے۔ یا رسول اللہ آپ چلے آئیے ہمارے پاس۔ لیکن پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول سے انہوں نے پوچھا بھی، جو ہے مدینے والے آئے اور پیش کیا، 72 لوگ آئے، کچھ عورتیں بھی تھیں، اور کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ چلے آئیے ہمارے شہر، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آئیں گے، ہجرت کریں گے۔ لیکن پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کو ملے گا کیا؟ جو ہے ان کو معلوم تھا کہ یہ ایمان لانا اسلام کے ساتھ زندگی ہے، اور روزہ آئے گا، رمضان کا مہینہ آئے گا، روزہ رکھنا کیا اس میں کم مجاہدہ ہے؟ شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، حلال کھانا، حرام سے بچنا، جائز تجارت کو جو ہے اختیار کرنا، ناجائز تجارت کو چھوڑنا، اور جو ہے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ نماز کا 5 وقت پابندی کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی مجاہدہ ہے۔ سردی کے مہینے میں وضو کر کے نماز پڑھنا، مسجد جانا، یہ بھی مجاہدہ ہے۔ یہ جو ہے دین کے اندر مجاہدہ ہے، جد و جہد ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو مجاہدے کو، محنت کو اور مشقت کو دین کے راستے میں اختیار کرے گا، ہم اس کو جو ہے ہدایت دیں گے اور ہدایت کے راستے کو آسان کریں گے۔ تو آخری بات کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارا دین اور یہ ہمارا اسلام، یہ ہمارا یہ مجاہدہ، ہمارا کلمہ، دین کی طرف جھکنا، دین کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا مقصد جو ہے مدینے والوں نے، انصار نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہمارے یہاں چلیں گے، آپ کے ساتھ بڑی جو ہے مجاہدے کی یہ زندگی ہے، لوگ جو ہے دشمنی ہمارے دشمن بن جائیں گے اور جو ہے دشمنی پر آمادہ ہوں گے، اور جو ہے بہت قید و بند ہے یہ اسلامی زندگی، قید و بند کی زندگی ہے، ہم کو ملے گا کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ملے گی۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ ہمارا ایمان، ہمارا یہ دین، ہمارے یہ جلسے، ہمارے یہ مدرسے، ہمارے بچوں کی تعلیم، ہماری قرآن کی تلاوت، ہمارا پڑھنا، دین کی طرف جھکنا، دین کے ساتھ جڑنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے اور جنت جو ہے ہم کو مل جائے، جنت کا حصول، جنت کے لیے۔ اسی لیے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، سکھائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم کو دنیا کی بھی جو ہے اچھی چیزیں عطا فرما اور آخرت کی بھی اچھی چیزیں عطا فرما، اور وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ ہم آپ کی رضا کی تلاش کر رہے ہیں، آپ سے مانگتے ہیں کہ اللہ آپ راضی ہو جائیں، اور اے اللہ ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں۔
تو یہ جنت کا حصول، جنت کو جو ہے حاصل کرنا، یہ جو ہے ہماری زندگی کا مقصد، ہمارے ایمان کا مقصد، ہمارے دین کا مقصد، دین کے راستے میں ہمارا بیٹھنا، دین کے راستے میں جو ہے اپنا وقت جو ہے لگانا، ان سب کا جو ہے حاصل یہ ہماری نماز، ہمارے روزے صرف اس لیے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور جنت ہم کو مل جائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہی جو ہے دین کا عمل، دین کا کام، یہی نماز، یہی روزے، یہ قرآن کی تلاوت، یہ آپ کے بچے جو اس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں قرآن کی یہ تلاوت کریں گے، ان کی تلاوت آپ قبر میں جائیں گے، ان کی تلاوت آپ کے ساتھ جائے گی، آپ جو ہے قبر میں جائیں گے، آپ کی نماز ساتھ میں جائے گی، آپ کے روزے ساتھ میں جائیں گے، آپ کی نیکیاں ساتھ میں جائیں گی، اللہ کا ذکر جو ہے ساتھ میں جائے گا، اللہ کے نبی پر درود و سلام جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گا، تسبیحات آپ کے ساتھ جائیں گی، مناجات آپ کے ساتھ جائیں گی، آپ کی نیکیاں آپ کے ساتھ جائیں گی، اللہ کا ذکر جو ہے آپ کے ساتھ جائے گا، قرآن کی تلاوت آپ کے ساتھ جائے گی، باقی یہ آپ کا مکان، آپ کی یہ دولت، آپ کے جو ہے اولاد، یہ سب جو ہے یہی چھوٹ جائیں گی، یہی رہ جائیں گی، آپ کے ساتھ جانے والی جو چیز ہے وہ آپ کا ایمان ہے، آپ کا دین ہے، آپ کا کلمہ ہے، آپ کی عبادت ہے، آپ کی نماز، آپ کی روزے، آپ کا اللہ کا ذکر اور قرآن کا پڑھنا، آپ کی نیکیاں، یہی جو ہے آپ کے ساتھی ہمیشہ ہمیش کے ساتھی ہیں، یہ دنیا کے بھی ساتھی ہیں، یہ آخرت کے بھی ساتھی ہیں، قبر کے بھی ساتھی ہیں، میدان حشر کے بھی ساتھی ہیں۔ تو اے میرے بھائیوں، ان ساتھیوں کو اور تلاش کرو اور ان کا ساتھ پکڑو جو ہمیشہ آپ کے ساتھی بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔